حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آلہ وصحبہ ومن اتبع الہدى. اما بعد، الناجحون پلیٹ فارم سے اسماء و صفات کے حوالے سے سیریز لیس کمثلہ شیء، معرفت الہی سے بندگی کا سفر، اس کے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے اور ان پہ ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں. تو آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم یہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ ایمان لانے کے ثمرات کیا ہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے، وہ جزوی طور پہ ہو یا مکمل طور پہ، تو وہ کن محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ ہم بات کر چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات کے ذریعے سے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات سے آشنا ہوتا جاتا ہے، جس قدر ان اسماء و صفات کے بارے میں اس کی آگاہی بڑھتی جاتی ہے، اس قدر اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھنے لگ جاتی ہے، اور اتنا ہی وہ معرفت الہی میں کامل تر ہوتا جاتا ہے. اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام بنی نوع انسان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے آگاہ تھے، اور ان میں سے سب سے زیادہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے تھے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی ہم تک وہ بات نہیں پہنچائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کیا، لیکن یہ جو معرفت ہے یہ اصل میں انسان کے دل سے منسلک ہے کہ جس قدر وہ غور و فکر زیادہ کرتا ہے، اس قدر اس کو معرفت الہی، علم صحیح کے ساتھ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو زیادہ نصیب ہونے لگ جاتی ہیں. اسی لیے انبیاء کو جو ہے وہ یہ زیادہ پتہ تھا. اور اس معرفت الہی کو جاننا کتنا ضروری ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ علم لے لیجئے، آپ یہ معرفت حاصل کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہی سچا الہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو جو جس قدر معرفت الہی میں کامل تر ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کی اللہ سے محبت، اللہ سے امید بڑھنے لگ جاتی ہے، اللہ کا خوف اسے زیادہ نصیب ہوتا ہے. پھر وہ دعا کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہے، وہ امید رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھتا ہے. اس کے قرب کو، اللہ تعالیٰ کے قرب کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ مقصد بنا لیتا ہے. اس کا ٹارگٹ اور اس کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے. اور اس کے برعکس جو دوسرا شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اوپر ایمان اس طرح نہیں رکھتا ہوگا کہ جیسے کہ اس کا حق ہے، تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی اس طرح نہیں کر سکتا. اور وہ جتنا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جاہل اور غافل ہوگا، وہ ان صفات سے، ان ناموں سے اس قدر جو ہے اجنبیت اور بے رغبتی محسوس کرے گا، کیونکہ اس کو صحیح اس کی معرفت نصیب نہیں ہے. اسی لیے اس کو ان ناموں کو پکارنے سے، ان صفات کا تذکرہ کرنے سے اس طرح خوشی اور دل کو سکون محسوس نہیں ہوگا جس طرح اس کو ہوگا جو ان پہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہوگا. نتیجتاً کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا تو توحید جو ہے اس کی وہ بھی کمزور ہوتی جائے گی، اس کے ایمان کے اندر اس قدر مضبوطی نہیں رہے گی، اور اس کی زندگی میں عبودیت کی روح جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک سکون انسان کو محسوس ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہوتی جائے گی. اور جس قدر اس کی ان اسماء و صفات سے بے رغبتی بڑھتی جائے گی، جس قدر وہ ان سے زیادہ جاہل اور غافل ہوگا،
اس قدر وہ اس کا یہ سلسلہ دراز ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ کے لیے ہی یہ خوبصورت خوبصورت اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو پکارو، دعا کرو، ان کے ذریعے اللہ کو پہچانو۔ اور پھر کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو ان ناموں کے بارے میں کج روی کا شکار ہیں، حق سے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی یا تو وہ انکار کرتے ہیں یا صحیح معنوں میں ایمان نہیں لاتے، یا ان میں تعویل و تحریف کرتے ہیں، انہیں مخلوقات کے مثل قرار دے دیتے ہیں، کچھ بھی ایسا کرتے ہیں تو ان سے آپ دور ہو جائیے۔ اور پھر کہا کہ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کام کرتے ہیں عنقریب ان کو ان کے ان اعمال کا، جو انہوں نے غلط اللہ کے بارے میں نظریہ قائم کر لیا، جو غلط ایمان رکھ لیا، اس کے بارے میں ان کو خبر بھی دی جائے گی اور ان کے اعمال کا ان کو بدلہ بھی دیا جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی مقام حاصل کر پاتا ہے جو مقام وہ اللہ کو اپنے دل میں دیتا ہے اور اپنے قول اور عمل کے ذریعے جو ہے وہ ثابت کرتا ہے۔ جتنی جس دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت اور تعظیم زیادہ ہوگی، اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس پہ رحمت کا نزول ہوگا، برکات کا نزول ہوگا، اسے قرب الہی نصیب ہوگا، اسے اللہ کی جو معیت ہے اور نصرت ہے وہ نصیب ہوتی رہے گی۔ اور جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب مدارج السالکین، اس کا باب بھی یہی ہے جس باب کا نام محبت اللہ ہے، اس میں کیا کہتے ہیں کہ العبد کلما كانت معرفته باللہ اعظم كانت محبته له اشد وکلما كان باللہ اجہل كان له انکر، کہ جس قدر بندے کو اللہ کی معرفت میں کمال حاصل ہوتا ہے اتنی ہی اس کی جو ہے محبت الہی بڑھنے لگ جاتی ہے، اور جتنا وہ اللہ تعالیٰ سے جاہل ہوتا جاتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا جاتا ہے، اللہ کے بارے میں علم کی کمی ہوتی ہے، اتنا ہی وہ اللہ سے اجنبی اور دور ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو اللہ کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا تو وہ اللہ کو نعوذ باللہ عام انسانوں کی طرح سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں اس سے دعا کی تھی تو اس نے قبول نہیں کی، میں نے اس سے سوال کیا تھا اس نے جواب نہیں دیا تو بات ختم۔ جبکہ جو بندہ مومن ہوگا اسے پتہ ہے کہ اگر فوری طور پہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ سن رہا ہے، وہ جواب دینے والا ہے، اور وہ اپنی حکمت پہ جب چاہے اس کا جواب دے گا۔ جب وہ یہ جان لے کہ یہ بندے کے لیے اس دعا کو قبول کرنا اب ضروری ہے، اس وقت وہ قبول کرے گا، جب چاہے اس کو اس کے نیکی کے اعمال میں داخل کر دے گا، اور جب چاہے اس سے کوئی اور مصیبت ہٹا دے گا، اور جیسے وہ چاہے ویسے وہ کرے گا۔ اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، اس کا ہر فیصلہ جو ہے عدل پہ مبنی ہے۔ تو یہ وہی جانے گا جو اس پہ صحیح ایمان رکھتا ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ کو چاہنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا کیا مقام ہے، اللہ کا کیا جلال ہے، کیا اس کا کمال ہے، کیا اس کی عظمت ہے، کیونکہ وہ اسماء و صفات پہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک قطعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا سب سے بلند اور بلیغ ترین ذریعہ ہی اس کے اسماء و صفات ہیں۔ تو جب بندہ ان کو پہچانتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا خوف، اس کی امید، اسی پہ وہ توکل کرتا ہے، خشوع خضوع جو ہے اپنے اندر لے کے آتا ہے، ایسی کیفیات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو ایمان، توحید اور عبادت کی اصل روح بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی اصل میں عبادت ہے، یہی اصل میں توحید ہے، یہی اصل میں ایمان ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کا جزوی انکار کرے یا مکمل انکار کرے، وہ ایمان کی حقیقی لذت کو نہیں پا سکتا، وہ معرفت کی اس حلاوت سے محروم رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے نزول کا انکار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں ثلث اللیل، ایک تہائی رات جب باقی رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ان کا نزول ہوتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اس کے شان ہے، جیسے اس کے لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اب جو یہ اس نزول پہ ایمان رکھتا ہوگا وہی اس لذت کو محسوس کر سکتا ہے، وہی جو ہے وہ اس روحانی کیفیت کو پا سکتا ہے، اور قرب الہی کا جو ایک
احساس ہے اس کو محسوس ہو سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ میرے زیادہ قریب ہے، تو اس کی تہجد میں اور اس کی تہجد میں، اس کے قیام اللیل میں اور اس کے قیام اللیل میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو نہیں مانتا، زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اسی طرح جب وہ اللہ کی صفت غضب کا انکار کرتا ہے یا اس کی تعویل کرتا ہے تو اس کے دل میں خشیت الہی اس طرح نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل کو وہ نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل میں خشیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب بندہ جانتا ہے کہ اللہ غفور بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، اور اس کی صفت غضب عدل پر مبنی ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اور جب وہ صفت استواء علی العرش کا انکار کرتا ہے تو وہ ایک عظمت ہوتی ہے کہ کسی کو علو اور بلندی پہ دیکھنا، اس کا انکار کرتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ یہ اس کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ جو بلند تر ہے، جس کی عزت زیادہ ہے، وہ مجھ سے اونچا ہونا چاہیے۔ تو جب وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کی جہت کا ہی انکار کر دیتا ہے، تو کیسے وہ اس عظیم اور جلالی معنی کو سمجھ سکتا ہے، اور اسے اللہ کی عظمت و رفعت کا حقیقی ادراک کیسے نصیب ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کی مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ماورا نہیں سمجھتا، اور اس کو بائن عن خلقی ہی نہیں سمجھتا، اس کو بلند تر نہیں سمجھتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اس کی قوت کا جو ہے وہ وہی انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں آسمان دنیا پر بغیر کیفیہ و تشبیہ کے نزول فرماتا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں موجود ہے، اور اللہ کی صفات خبریہ جیسے کہ غضب، رضا، استواء، نزول، ید، وجہ، سب کو بغیر تمثیل، تکییف، تحریف اور تکییف کے تسلیم کرتا ہے، تو ان صفات کا جو پھر انکار کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی جلالت اور کمال سے اعراض کر رہا ہوتا ہے، اور یہ انسان کو معرفت، محبت، خشوع اور عبادت کی روح سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو ان صفات کا انکار، ان کی تحریف کرتا ہے، وہ ایمان کی حلاوت سے بھی محروم رہتا ہے، اور عبادت کی روحانی تاثیر بھی اس سے چھن جاتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو معرفت الہی جس کو نصیب ہوتی ہے، تو اس کے دو اصولی نتیجے ہوتے ہیں کہ وہ معرفت میں جتنا کمال ہوتا ہے، قرب الہی اتنا زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ واشدکم لہ خشیہ، کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہوں، اور اسی لیے میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی رکھتا ہوں۔ تو اصل علم کا نام ہی خشیت الہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ میرے بارے میں خشیت اختیار کرنے والے، مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، جو اللہ کے بارے میں صحیح معرفت رکھتے ہیں، جو اس کے بارے میں صحیح علم رکھتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہے جو معرفت الہی جس میں موجود نہیں ہے، جو ان کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اس کی توحید میں کمزوری ہوتی ہے، اور اس کے دل میں اللہ سے محبت، خوف اور امید کا وہ حقیقی تعلق قائم نہیں ہو سکتا جو ایک بندہ مومن کا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ وہ اللہ کے مقام کو پہچان ہی نہیں سکا، اس نے اللہ کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ اور پھر اسی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو رحیم مانتا ہو، اس کو قریب مانتا ہو، اس کو مجیب مانتا ہو، اس کو سننے والا مانتا ہو، اس کو یہ مانتا ہو کہ وہ ہر طرح کا اختیار اور قوت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ معاملہ ویسا ہوگا۔ اور اگر وہ ان کا انکار کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام وہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اصل میں اللہ کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جب وہ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کا اپنا آپ بلا دیا۔ تو انسان جیسے جیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھولنا شروع کر جاتا ہے، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، جہل اس کے اندر ہوتا ہے، کم علمی ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے، اللہ کو بلاتا جاتا ہے۔ جب اللہ کو بلاتا ہے تو اللہ بھی اس کو بلا دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے برکت کا نزول ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے
انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ان پہ صحیح معنوں میں ایمان لے کے آئے، تاکہ وہ کسی بھی محرومی سے جو محفوظ رہے اور ہلاکت میں نہ پڑے، گمراہی میں نہ پڑے اور جہل میں نہ پڑا رہے، بلکہ اس کے مقابلے میں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور اس کی محبت اسے نصیب ہو، اسی سے وہ امید رکھے۔ اور یہ تب ہی ممکن ہے جب معرفت الہی اسماء و صفات کے ذریعے ہوگی، اور ان اسماء و صفات کے ذریعے جن پہ صحابہ کرام نے ایمان رکھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم حاضر ہوں گے کہ اسماء و صفات میں فرق کیا ہے اور یہ ہمیں کیسے ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو ابھی اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔